बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सुलेमान इलाही मलिक। आज हम हाज़िर हुए हैं पिछले एपिसोड की कंटिन्यूशन के साथ। पिछले एपिसोड में हमने PCOS के ऊपर बातचीत की थी, जिसमें हमने PCOS की अलामात, उनकी वजूहात और उनके इलाज के ऊपर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे PCOS की कॉम्प्लिकेशन, जिसे पेचीदगियाँ कहते हैं, उनके ऊपर। पेचीदगियों में हम मालूमात हासिल करेंगे कि इन पेचीदगियों से कैसे बचा जा सकता है और इन पेचीदगियों को कैसे अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है। आज भी हमारी जो एक्सपर्ट हैं, गेस्ट हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर सोबिया साबिर अली साहिबा हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान, कैसे हैं आप? मैम, आपसे लास्ट एपिसोड में हमने बातें की थी। आज हम आपसे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और मालूमात का जो हमारा टॉपिक होगा वो PCOS की पेचीदगियाँ होंगी। तो मैम प्लीज़ बताएं कि PCOS की क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। PCOS की अमूमी तौर पे पेचीदगियाँ इन द लॉन्ग रन, मतलब जब कुछ साल गुजर जाते हैं, मे बी 5, 10, 15, 20, तो उसके बाद हम पेचीदगियाँ देखते हैं। और वो भी पर्टिकुलरली हम उन ख़वातीन में देखते हैं कि जो अपने PCOS को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाती, और उसमें सबसे बड़ा मसला होता है उनका वेट रिडक्शन। अगर जो ख़वातीन PCOS को इफ़ेक्टिवली मैनेज करती हैं, वेट को अंडर कंट्रोल रखती हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो सिम्टम्स या अलामात होते हैं, दे आर अंडर कंट्रोल। और फिर फ्यूचर में उनको जो भी पेचीदगियाँ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। हाउएवर जैसे जैसे टाइम के साथ अगर वज़न बढ़ता है और वो उसको मैनेज नहीं कर पाती, तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ देखने में आता है। अब डायबिटीज़ अक्सर इन ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ये टाइमली इलाज करें और फिर प्रेगनेंसी के बाद फ़ौरी तौर पे वज़न घटा लें, तो इनकी ये डायबिटीज़ वहीं पे रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर ये ध्यान ना दें, परवाह ना करें, तो इनकी ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ फिर लेटर ऑन टाइप 2 डायबिटीज़ की शक्ल में ज़ाहिर होती है और जो फिर रहती है। इसके अलावा इनमें जैसे कोलेस्ट्रॉल, चर्बी का मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, जो मतलब अमूमी तौर पे लोगों को होता है कि जी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उस वजह से इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। उस वजह से बहुत कॉमन है कि इन PCOS लड़कियों में हम फैटी लिवर देखते हैं। और इन द लॉन्ग रन इन सब चीज़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा दिल के प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि पेचीदगियाँ, तो PCOS इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर अंडरलाइंग कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर प्रॉब्लम, and a timely action can, I think, strategically lead to reduction of these kind of like complications in life. अच्छा मैम, ये कन्फ्यूजन लोगों में पाई जाती है कि PCOS की वजह से वज़न बढ़ता है या वज़न की वजह से PCOS की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लें। इसमें यूजुअली है कि अगर वज़न बढ़ेगा तो PCOS की अलामात डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्सन। और अगर किसी में जेनेटिक ट्रेट है वज़न बढ़ने का, और फिर उनकी जो भी, जैसे हमने अपनी पिछली एपिसोड में बात की थी कि जितनी भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उस वजह से इनको PCOS जैसी अलामात हैं, तो अगेन अगर वो टाइमली वज़न कम नहीं करेंगी, तो देयर वेट कुड बी वन ऑफ द predisposing factor for getting problems, particularly with regards to their menstrual irregularity. मैम, इन ख़वातीन को जब ये हमल के दौरान इनको क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? PCOS की जो प्रोन ख़वातीन होती हैं, इनको क्या मसाइल हो सकते हैं? सबसे पहले तो जिनको PCOS अनट्रीटेड या अनकंट्रोल्ड हो, उनमें हमल के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और फिर ऐसी ख़वातीन को मतलब बार बार अपना गायनी ऑब्स के विज़िट, फिर उसमें मतलब ये होता है मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट करना, तो उसमें जैसे इन पे एक किस्म का माशी बोझ होता है। फिर इमोशनली या साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी टायरिंग एंड टेक्सिंग, और बहुत सी ख़वातीन काफ़ी मायूस हो जाती हैं कि उनको काफ़ी बार जाना होता है अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कि उनका हमल हो। एक बार अगर हमल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर स्पेशली उनका वज़न का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें हमल के ज़ाया होने लाइक मिस कैरेज का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। और फिर जैसे कि मैंने बताया ना कि एट एनी पॉइंट इन PCOS स्पेशली प्रेगनेंसी में दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। फिर इनका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो देयर इज़ अ कंडीशन प्री एक्लैम्शिया, कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता
اور اگر بالکل مطلب صحیح ٹائملی مینیج نہ ہو تو جسم پہ سوجن ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر شوٹ اپ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے ان کو جیسے جھٹکے آ سکتے ہیں, بے ہوشی ہو سکتی ہے, اور الٹیمیٹلی پھر اس میں جیسے بچے کا زیان ہو سکتا ہے. تو دے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایشوز, میڈیکل ایشوز ایسوسیٹیڈ وتھ PCOS, جس کی وجہ سے پریگنینسی کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ مطلب کافی تشویشناک ہوتے ہیں. میم جو یہ PCOS کی جو خواتین ہوتی ہیں ڈائگنوزڈ ہوتی ہیں اور ان کی فرٹیلیٹی جو بانجھ پن ان کو ہوتا ہے, اس کا علاج آپ لوگ کیسے کرتے ہیں, اس کو کیسے آپ لوگ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں یوزلی مطلب ایک ٹیم نہیں ہوتی. ہم اپنے اینڈوکرائن سائٹ سے ان کا ہارمونل بیلنس کو مطلب نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسپیشلی اگر ان میں جیسے میل ہارمونس کا توازن زیادہ ہو. پھر اس میں ان کو کچھ اوویلیشن انڈکشن کی مطلب گولیاں ہم اس کا ٹرائل کر دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ماہواری ریگولر ہو, ان کا وزن جتنا ہم گھٹا سکیں دیٹ وڈ بی آئیڈیل. اور اگر مطلب اوویلیشن انڈکشن کی گولیاں کام نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد مطلب ٹیکوں کا کورس بھی ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ اگر اس سے بھی ان کی پریگنینسی نہیں ہوتی, یہ یوزلی ہم کچھ ماہ کا وقفہ دیتے ہیں ان ٹریٹمنٹس کے لیے, لیکن اگر پھر بھی یہ کارآمد نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے ہمیں ریپروڈکٹیو سینٹرز بھیجنا پڑتا ہے کہ جہاں مختلف قسم کے پروسیجرز جیسے IVF, ICSIs وہ ان مطلب خواتین کو اگر مطلب پاسبل ہو ان کے لیے کیے جا سکیں. میم ان سب بیماریوں کا اور یہ جو ایج ہوتی ہے, ٹرانزیشن ایج ہوتی ہے, لیٹ ٹینز ہوتا ہے, ارلی 20s ہوتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ان بچیوں کو سائیکولوجیکل اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے میم آپ لوگ کیا ہیلپ کرتے ہیں ان کی, یا کیا ان کو مینجمنٹ کرتے ہیں؟ اس میں مطلب اگین دس از سم تھنگ ویری نوٹیسیبل, لیکن اس چیز پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. یوزلی یہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے کافی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ مطلب اکثر ان کو اپنے جیسے جسم کا تاثر جسے ہم کہتے ہیں باڈی امیج, تو دے ہیو اے ڈسٹارٹیڈ باڈی امیج. پھر یوزلی جیسے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو کافی مطلب معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ینگ لڑکی ہے اور چہرے پہ بال ہیں یا ضرورت سے زیادہ ایکنی ہے, سر کے بال جھڑ رہے ہیں, یا لڑکی کا وزن تھوڑا بڑا ہو, تو یہ لڑکیاں کافی اسٹگمٹائزڈ مطلب فیل بھی کرتی ہیں اور ایک طرح سے ہمارے معاشرے میں ہوتی بھی ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ بچیاں مطلب یا لڑکیاں یا خواتین یہ انزائٹی اور پھر الٹیمیٹلی ڈپریشن, اور کبھی کبھار ہمیں مطلب ایسے بھی مطلب مریض سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جس میں ان کا ڈپریشن اتنی شدید نوعیت کا ہوتا ہے ان کی ان فزیکل علامات کی وجہ سے کہ ان میں مطلب جیسے خودکشی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. اور اس میں مطلب وہی بات ہوتی ہے کہ ان کو سمجھانا کہ ان کا مرض مطلب کنٹرولیبل ہے, اگر وہ صحیح طرح سے علاج کر لیں تو وہ اپنے مرض پہ افیکٹولی کنٹرول پا سکتی ہیں. پھر جیسے آپ نے کہا کہ نفسیاتی ان کی ہم کیا مطلب سپورٹ یا اسسٹنس کر سکتے ہیں, تو اس میں اگین ہمارا سمجھانا یا ہماری میڈیکل ٹریٹمنٹ فار دا ہارمونل پرابلمس وہ ایک جگہ, لیکن آئی تھنک ٹائملی ان کی اگر سائیکو تھراپی ہو جائے, سائیکالوجسٹ کو انوالو کرنا, یا کبھی اگر سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہو کہ سائیکائٹرسٹ ان کو پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ دے دے, تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ کی ساری گفتگو کا مقصد ہی مطلب اس میں ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ PCOS کسی ایک اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اگر آپ کو ڈاکٹر صاحبان کسی سیکنڈ اسپیشلٹی ریفر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس مسئلے کی شدت کو کم کر سکیں. جیسے انڈوکرائن کا جو ہارمون کا مسئلہ ہے وہ ہم حل کر لیتے ہیں, یا اس کے علاوہ اگر جو آپ کا جو سائیکولوجیکل ایشو ہے تو اس کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو آپ کا انفرٹیلیٹی کا اگر شدت زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو انفرٹیلیٹی سینٹرز کی طرف ریفر کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ہی اگر چہرے پہ بال زیادہ ہیں اور لیزر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ہم اسکن اسپیشلسٹ کو انوالو کر سکتے ہیں. میم اس ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کیسے ہم لوگ ایک جگہ پر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مریض کی اپنی اویئرنیس, تو اسپیشلی جو ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہو کہ انہیں پتہ ہو کہ پرابلم کیا ہے. وہ صرف مطلب وہ ٹوٹکوں پہ علاج یا بیوٹی پارلرز کا علاج نہ کریں. تھوڑا ہمارے ملک میں مطلب آپ کو خود بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہارمونل ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں وہ مطلب اس کے مطلب اگر ہم ریلیونس میں یا پروپورشن میں دیکھیں تو اتنے اینڈوکرینالوجسٹ نہیں ہیں اس ملک میں. مطلب بہت لمیٹڈ اینڈوکرائن فیسلٹیز اویلیبل ہیں. زیادہ تر ایسے کیسز ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, گائنیکالوجسٹ یا سب سے زیادہ GPs کے پاس جاتے ہیں. تو آئی تھنک فار این اینڈوکرینالوجسٹ اگر ہم جہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں جیسے جوائنٹ کلینکس کرنے چاہیے.
along with our derma colleagues, along with our gynae ops clinic, اور اسپیشلی جو مطلب PCOS والی خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو اگر ہم ان کے ساتھ ایک اس قسم کی مطلب فرٹیلیٹی اور وٹ ایور یو کال اٹ پریگنینسی کلینک کر لیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ویری ویری یوزفل. ٹھیک ہے، میڈم نے بہت قیمتی مشورہ دیا ہے کہ ہمیں جوائنٹ کلینکس کرنے چاہیے تاکہ مریضوں کو پتہ لگے کہ ایک ڈاکٹر کی لمیٹیشن کس حد تک ہے اور اس کے بعد اسی ڈاکٹر کا رول بیچ میں آ جاتا ہے. ملٹی ڈسپلنری سے پیشنٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جو علاج ہوتا ہے اس کا، وہ بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. میڈم آپ اپنی اس گفتگو کو کیسے سمرائز کریں گے آج کے؟ جو PCOS خواتین ہیں اس میں اگین ایٹ اے لیٹر اسٹیج کافی زیادہ مطلب ان کے مختلف قسم کے سرطانوں کو دیکھا گیا ہے، جس میں یوٹرس کا کینسر، چھاتی کا کینسر اور اووریز کا کینسر ہے. تو اگر کوئی PCOS کی مطلب جن کو PCOS ہے، جن خواتین کو اگر ان کی فیملی میں کوئی ایسی پیشنٹس تھیں مطلب آف اینی آف دیز 3 کینسرس، تو آئی تھنک ان کو اپنے ڈاکٹر کو انفارم کرنا چاہیے تاکہ ان دا لانگ رن ان کینسرس کی سرویلنس ہونی چاہیے. Right? So rather than just, MDTs for the basics problem or acute problem, long-term surveillance of such PCOS patient would be something that would be need of the day. But having said that, مجھے نہیں لگتا کہ it's not just پاکستان جہاں یہ نہیں ہو رہا. I think across the globe, PCOS, it's a disorder which is not very well tended. I haven't come across کہ جی کوئی PCOS کی particularly multidisciplinary clinics ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں میں بھی آگاہی ہونی چاہیے. پھر ہمارے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، بالخصوص ڈاکٹرز یا نرسنگ اسٹاف، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں اس قسم کا میڈیکل مسئلہ ہے جو سلولی انڈولنٹلی اوور دا کورس آف ایئرس آہستہ آہستہ مریض پہ پوری طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی، اور پھر اوور آل اس کی کوالٹی آف لائف پہ بھی مطلب اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ میڈم سے ہمیں بہت اہم معلومات ملیں اور PCOS کے متعلق جو کنفیوژنس تھیں وہ ہمیں کافی حد تک کلیئر ہو گئیں. تھینک یو سو مچ میڈم. تھینک یو سو مچ. اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر.